جب انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اللہ سے یہ سوال کرنے لگتا ہے، یا اللہ اور کب تک صبر کرنا پڑے گا، کب ہمیں صبر کا صلہ ملے گا؟ تب جواب آتا ہے، تم کیا جانو، شاید صبر کا صلہ کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارا صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارے صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ زندگی بہت حسین ہے جب صبر کیا جائے، اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا، بس تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے صبر کی تلاش تھی، مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بس صبر کا انتظار تھا، اور ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگا تھا جیسے زندگی بس یہی تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر میں تنہا چلی جہاں مجھے لگا تھا میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا بھی ہوا جسے ہونے کا میں کبھی سوچی بھی نہیں تھی، مگر ان راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ بہت کچھ بچھڑ گیا اور بہت کچھ مل بھی گیا، ان کے بغیر بھی رہ کر دیکھا جن کے بغیر سانس لینا بھی محال لگتا تھا، اور ان کے بغیر بھی زندہ رہی جن کی موجودگی سے زندگی محسوس ہوتی تھی۔ اور جب سب کے بغیر رہ کر دیکھا تو بس یہ جانا کہ ہر جدائی قابل برداشت ہے سوائے اللہ کی جدائی کے۔ کتنے بے شمار منزلیں طے کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری عمر میں جن کے پیچھے بھاگتی رہی، کبھی تنہائی کے ڈر سے تو کبھی ہجوم کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، سب کو تلاش لیا مگر جس کو ڈھونڈنا تھا اس کو تو ڈھونڈ ہی نہیں پائے۔ انسانوں کے دھتکارنے کے بعد مجھے اس محبت کا خیال آیا جو اس سارے سفر میں میرے پیچھے بھاگتی رہی اور میں بے خبر رہی، اور پھر یہ سوچ کر جان جانے لگی کہ جس کے بغیر جینا نہیں تھا میں نے اس کے بغیر جی لیا، جس سے ملنا تھا اس سے یہ دل ملا نہیں، جن لوگوں کے پیچھے میں دوڑتی نہیں ان کے مل جانے کے بعد بھی میں تنہا رہی۔ میں سوچا کرتی تھی بد نصیب وہ ہوتا ہے جس کو اس کی محبت نہیں ملتی، جس کو وہ انسان نہیں ملتا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ غلط سوچتی تھی میں، بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو دروازے پر محبت روز 5 دفعہ ٹھہرتی ہے اور وہ اس محبت پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو سب مل جاتا ہے مگر خدا نہیں ملتا۔ بد نصیب تو وہ ہے جس پر اپنی محبت کی راہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو وہ اتنی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کی آواز کے جواب دے سکے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو نصیب لکھنے والوں سے لڑتا رہے اور یوں نصیب ہار گئے۔ میں جب تک اس سے جدا رہی بے سکون رہی، چین کی آس میں پھرتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی۔ میرے پاس سب تھا بس خدا نہ تھا، اس کا نہ ہونا ہر چیز کے نہ ہونے جیسا تھا۔ پھر میں نے اسے تنہائیوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، تہجد میں ڈھونڈنا شروع کیا، بس پھر ساری بھاگ دوڑ ختم۔ پھر جو مجھے مل نہ سکا میں نے اس سے بہتر پا لیا۔ جس نے اس ٹوٹے ہوئے گنہگار دل کی پکار رائگاں نہیں جانے دی تو یقین رکھو وہ تمہارے دل کی پکار بھی خالی نہیں جانے دے گا، اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا۔ تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، بس پھر اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے ڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی، تو پھر اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا تم، کیونکہ جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ جب تک تمہیں اس پر یقین ہے تب تک تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ وہ بھلے آزما رہا ہے تمہیں مگر یاد رکھنا وہ بھولا نہیں ہے تمہیں۔